اسٹیج کے جلوہ دار پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ محمد اشرفی الجیلانی، صدر آل انڈیا علماء مشائخ و دیگر جملہ علماء کرام، اور اس مبارک محفل میں آئی ہوئی ساری سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یقیناً یہ وقت حضور اشرف ملت کا ہے، لیکن بڑی کرم نوازی حضرت کی کہ انہوں نے اپنے زبان مقدس سے ہمیں چند منٹ بیان کرنے کی اجازت میں رحمت فرمائی۔ ویسے اس عظیم شخصیت کے سامنے لبکشائی بڑی ناگوار ہے، لیکن چونکہ حکم اشرف ملت ہے اور انشاءاللہ ان کے فیضان سے ہی جو کچھ میں 10 منٹ میں آپ کے سامنے میں بولنے کی کوشش کروں گا، اللہ رب العزت اس سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ، صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، اور ڈبو دے یا کنارے سے لگا دے یہ تیری مرضی، ڈبو دے یا کنارے سے لگا دے یہ تیری مرضی، ہے وابستہ مگر ہم آل احمد کے سفینے سے، ہے وابستہ مگر ہم آل احمد کے سفینے سے، اور جلانے سے جہنم بھی کرے انکار یہ کہہ کر، جلانے سے جہنم بھی کرے انکار یہ کہہ کر، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، اور ضیاء اتنا یقین ہے نسبت آل محمد پر، ضیاء اتنا یقین ہے نسبت آل محمد پر، کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے، کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے، مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ آئیے ایک بار اور بھی لگا کر درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ، صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی درسگاہ کا پروردہ بنایا کہ اس کی مثال نہیں ملتی دنیا میں۔
آپ کو بہت حیرت ہوگی، بہت تعجب ہوگا کہ یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی درگاہ ہے کہ جہاں کا پروردہ وہ اتنی عظیم بات کر رہا ہے اور ایسی شاندار بات کہہ رہا ہے۔ ہاں یقیناً میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس ادارے کا پروردہ بنایا ہے جس ادارے میں صرف شریعت نہیں بلکہ طریقت سے بھی نواز دیا جاتا ہے، آپ سمجھ، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ جہاں انسان کو تو سنوارا ہی جاتا ہے، جہاں انسان کو تو سنوارا ہی جاتا ہے، ارے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے میں پڑھا ہوا ہوں، جہاں شیطانوں کو بھی سوار دیا جاتا ہے، شیطانوں کو بھی سوار دیا جاتا ہے۔ میں اس عظیم درگاہ کا پروردہ ہوں جسے پوری دنیا میں جامع اشرف جیسی درگاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوش نصیب ہیں آپ خدا کی قسم کہ جس خانقاہ کے چشم و چراغ اور جس سلسلے کا پٹا آپ کے گردنوں میں موجود ہے۔ آپ بہت باسعادت اور بہت مبارک شخص ہیں یقیناً، اور اس کو بہت سنبھال کر کے رکھیں آپ۔ اللہ رب العزت یہ سعادت سب کو نصیب فرمائے اور اس سلسلے سے اللہ رب العزت سب کو وابستہ فرمائے۔ بہرحال میرا موضوع آج اولیاء کرام ہے، اسی لیے میں نے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہی یہ بتا رہی ہے کہ اس کا عنوان اولیاء اللہ کی فضیلت اور اولیاء اللہ کی شان اور اس کے مرتبے کے تعلق سے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہم اور آپ یہاں جو اس عظیم بارگاہ اور اس عظیم مجلس میں جو جلوہ فرما ہے، اس کی نسبت بھی ایک اللہ کے ولی سے ہے۔ اس لیے میں نے آج کی اس تقریر کا عنوان میں نے اولیاء اللہ کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے بندو ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، گوش بر آواز ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کسی قسم کا حزن و ملال ہے۔ اب آپ دیکھیں اس آیہ کریمہ پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تمام چیزوں کا حکم عطا فرمایا۔ یہی قرآن ہے جس سے ہمیں نماز کا بھی حکم ملا، یہی قرآن ہے جس سے ہمیں حج کا بھی حکم ملا، یہی قرآن ہے جس سے ہمیں صدقات کا بھی حکم ملا، یہی قرآن ہے جس سے ہمیں حج و عمرہ کا بھی حکم ملا۔ لیکن آپ پورا قرآن شریف پڑھ ڈالیے، جب اللہ رب العزت نے ان تمام احکامات کو جب مسلمانوں پر لازم کیا تو اس طریقے کا انداز نہ اپنایا جس طریقے کا انداز اللہ نے اپنے محبوب اور سچے بندوں کے شناخت کے لیے اپنایا ہے۔ آپ دیکھیں جب نماز کا حکم لاگو کرنا ہوا تو اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا اقیموا الصلاۃ، جب روزے کا حکم لاگو کرنا ہوا رب نے فرمایا اقیموا الصیام الی اللیل، جب حج کا حکم نازل کرنا ہوا رب نے فرمایا اقیموا الحج والعمرہ، اسی طریقے سے۔ لیکن جب اولیاء اللہ کی پہچان کی بات آئی ہے تو ایک نیا انداز اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنا رہا ہے اور فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بندو خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اور یاد رکھو اس طریقے کے الفاظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی اہم بات کو بتانا مقصود ہوتا ہے، ایسا الفاظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی جو ہے شاندار بات کو بیان کرنا ہوتا ہے، تاکہ اگر لوگوں کا ذہن ادھر ادھر مبذول ہو تو سارے لوگ اپنے ذہنوں کو چاروں سمت سے ہٹا کر جو ہے وہ قائل کی طرف متوجہ ہو جائے اور پھر بغور ان الفاظ کو سنیں۔ جب اللہ کا یہ حکم ہوا بندوں نے دیکھا لگتا ہے کوئی ضروری چیز ہے، لگتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے یہ کوئی خاص بات ہے، اسی لیے تو یہ انداز اپنا رہا ہے۔ جب بندے متوجہ ہوئے
रब ने फरमाया औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, जो अल्लाह के औलिया होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, उन्हें ना कोई खौफ होता है, न किसी किस्म का हुस्न मलाल होता है। लेकिन ताज्जुब इस बात पे है कि आखिर यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, अल्लाह के वलियों को कोई गम नहीं, इससे हमें और आपको क्या फायदा है? हमारा फायदा तो उस वक्त था जब हमें नमाज के अहकाम बताए जाते, जब रोजे के मसाइल बताए जाते, जब हमें जो है दूसरी चीजों के मसाइल से आगाह किया जाता, उससे हमारा फायदा होता। लेकिन इससे हमारा क्या फायदा है कि जो है अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। ठीक है, गरीब नवाज को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, तो फिर ये उनका फायदा है। गौसे आजम को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, ये उनका फायदा है। ये औलिया अल्लाह को, मखदूम सीना को कोई खौफ व गम नहीं, ये उनका फायदा है। ये जानकर हम क्या करें? तो सुनो दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाना चाहता है, बंदो सुनो, ये कौन है जो ये नहीं चाहता कि हमें भी किसी चीज का खौफ व खतरा ना हो? हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमें भी किसी चीज का खौफ ना हो, हर एक की तमन्ना होती है हमें भी किसी चीज का डर ना हो। तो रब ने फरमाया, अगर ऐसा बेबाक और ऐसा बेखौफ होना चाहते हो तो तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, ऐसों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। जब इससे जुड़ जाओगे तो तुम भी बेखौफ हो, बेगम हो। दूसरी चीज अल्लाह ने फरमाया, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। अब देखिए, वली कहते किसको हैं? वली कहते किसको हैं? और अल्लाह तबारक व तआला ने ये अंदाज क्यों अपनाया? तो जब अल्लाह के वलियों के ताल्लुक से जब आप मुताला करेंगे, मुफस्सिरीन किराम को पढ़ेंगे, तो आपको यही अक़वाल जो है मिलेंगे। आपको मिलेंगे कि वली कहते हैं दोस्त को, वली कहते हैं मददगार को, वली कहते हैं हिमायतगार को, वली कहते हैं करीब को। अब मतलब ये हुआ, जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह के महबूब हैं, जो अल्लाह के करीबी बंदे हैं, उन्हें कोई खौफ व गम नहीं है। लेकिन ये सब पर अगर अलग अलग तरीके से बोला जाए तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। आइए इनमें से एक लफ्ज को लेते हैं और उस लफ्ज का इंतखाब करते हैं जो लफ्ज ज्यादातर आपके जहन में महफूज है। वली का जो सबसे ज्यादा और सबसे मारूफ व मशहूर जो माना मारूफ है आवाम के दरमियान, वो माना है करीब। वो माना है करीब के। कैसे? वो ऐसे कि जब किसी का इंतकाल हो जाए और अगर जनाजा रखा हो तो इमाम साहब होते हैं, नमाज से पहले पूछते हैं कि इस जनाजे का वली कौन है? इस जनाजे का वली कौन है? मतलब इस जनाजे का करीबी रिश्तेदार कौन है, उससे इजाजत ली जाए। जब किसी नाबालिग या नाबालिगा के निकाह का मामला होता है, उस वक्त भी नाके निकाह पढ़ाने वाला ये पूछता है, ये नाबालिगो नाबालिगा का वली कौन है, यानी इसका करीबी कौन है? तो पता चला कि वली का जो ज्यादा मारूफ व मशहूर माना है वो है करीब का। तो अब माना ये हुआ कि अल्लाह के जो करीब हैं उन्हें कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। तो अब यहाँ से एक दूसरी तफसीर ये बनती है कि कौन ऐसा शख्स है जो अल्लाह का करीब ना होना चाहता हो? कौन ऐसा बंदा है जो अल्लाह का करीबी ना बनना चाहता हो? हम तो देखते हैं हर एक की ये तमन्ना है, हर एक की ये ख्वाहिश है, हर एक की ये आरज़ू है कि मैं अल्लाह का करीबी बंदा बन जाऊं। हाजी से पूछो हज क्यों करता है, जवाब होगा कुर्बे इलाही के लिए। नमाजी से पूछो नमाज क्यों पढ़ता है, जवाब होगा कुर्बे इलाही के लिए। कारी से पूछो कुरान क्यों पढ़ता है, जवाब होगा कुर्बे इलाही के लिए। एक जो है नमाज पढ़ने वालों से पूछो नमाज क्यों पढ़ता है, जवाब होगा अल्लाह के कुर्बे के लिए। तो हर एक की तमन्ना ये है कि काश मैं रब का करीबी हो जाता, रब मुझे करीबी बना लेता। लेकिन ये दिल की तमन्ना है। एक चीज आड़े आती है जिसे अक्ल कहते हैं। अक्ल कहती है खबरदार, ये कैसे मुमकिन है कि तू अल्लाह का करीबी हो जा? तुझे मालूम नहीं, तू जो है ऐब वाला है, वो बेऐब है। तू जमीन
زمین والا ہے وہ زمین سے پاک ہے، تو زمان والا ہے وہ زمانے سے پاک ہے، تو دنیا والا ہے وہ تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو جب تو تمام عیبوں سے بھرا ہوا ہے تو ایک عیب والا بے عیب کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عیب والا بے عیب کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ بندوں پر فضل ہوا، بندوں گھبراؤ نہیں۔ ٹھیک ہے دل کی یہ تمنا ہے رب کے قریب ہو جاؤں، عقل آڑے آتی ہے کیسے قریب ہو سکتا ہے؟ اب اگر تجھے رب کے قریب ہونا ہے تو تجھے زمین و زمان کو چھوڑنا ہوگا، مکین و مکان کو چھوڑنا ہوگا، تجھے جو ہے بے عیب ہونا ہوگا، تب تو رب کا قریبی ہو سکتا ہے۔ جواب آیا نہیں بندو سنو، ایسا نہیں ہے، رب سے قربت کے لیے تمہیں زمین و زمان کو نہیں چھوڑنا ہے، مکین و مکان سے خالی نہیں ہونا ہے، تمہیں کسی چیز کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، اگرچہ وہ لاوقع ہے لیکن رب فرماتا ہے سنو اللہ کے بندو، اگر تم خدا کے قریبی ہونا چاہتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ تمہیں یہ دنیا چھوڑنا ہوگا، ہم نے اسی لیے اشرف ملت کو دیا ہے، اس لیے کہ یہ میرا قریبی بندہ ہے، جب تم ان کے قریب ہو جاؤ گے تو رب تمہیں قریب کر لے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حضور اشرف ملت، فیضان اولیاء کرام، سبحان اللہ۔ رب تمہیں قریبی بنا لے گا، لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ کیسی حکمت ہے کہ حضرت تو ہمارے قریب ہیں، ہم حضرت کے قریب ہیں، یہ کیسی حکمت ہے کہ اشرف ملت اللہ کے قریب ہیں اور ہم اللہ سے دور ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ارے اللہ تو تمام بندوں سے اس کی رگے جاں سے زیادہ قریب ہے، رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ رب تو کہہ رہا ہے کہ ہم سب سے قریب ہیں، تو پھر یہ کیا مطلب ہوا کہ حضرت رب کے قریب ہیں اور ہم ان سے قریب ہو جائیں تو رب مجھے قریبی بنا لے گا؟ اللہ تو سب سے قریب ہے، رب کا قرآن میں یہ فرمان ہے۔ تو دوستو یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے کہ رب سب سے قریب ہے، لیکن آپ جواب بھی دو، کیا سب بھی رب سے قریب ہے؟ سب رب سے قریب ہے؟ آپ کہو گے یہ عجیب سبق ہے، یہ عجیب فلسفہ ہے، یہ عجیب کہانی ہے کہ رب سب سے قریب ہو اور سب رب کے قریب نہ ہو۔ قربت کا معاملہ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے، ہم آپ کے قریب ہیں، آپ میرے قریب ہیں، تو قربت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب سب سے قریب ہو اور سب رب سے قریب نہ ہو؟ ہاں ایسا ہوتا ہے اور یقیناً ہوتا ہے، اور اس کو میں بڑی آسان مثال جو مجھ پر آپ بیتی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے، شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہی آپ کے علاقے کی بستی ڈھالیا میں پڑھا رہا تھا بچوں کو، میں نے اس وقت پہلا موبائل نیا لیا تھا، اتنا بڑا 1800 کا 5110، اور اس کو میں پڑھاتے ڈیسک کے اوپر رکھ دیا اور اچانک کوئی بلانے کے لیے آ گیا نکاح پڑھانے کے لیے، میں وہ چھوڑ کر چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد یاد آیا کہ میں تو ڈیسک پر رکھ کر کے چلا آیا۔ اب نیا موبائل تھا اور پہلا موبائل تھا، بڑی مشکل سے میں نے لیا تھا، کیسے کر کے بہت فکر ہوئی کہ کہیں کوئی اٹھا نہ لے، تو میں نے اپنے کان سے اپنا ہی موبائل لگایا اور گھر میں ایک بچے کو فون کیا کہ دیکھو میں نے گھر میں فون ملایا، جب گھر سے جو ہے وہ فون سے جب میں نے بات کیا، کیا بات ہے، میں نے کہا موبائل میرا مدرسے میں چھوٹ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اٹھا لے، جا کر کے تم اسے منگوا لو۔ میں نے یہ کہا تو گھر سے جواب آیا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو نمبر تو آپ ہی کا ہے، نمبر تو آپ ہی کا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ موبائل تو میرا ہی ہے، موبائل میرا ہی ہے، اور میں گھر فون کر رہا ہوں کہ موبائل میرا کہاں ہے، تو جب گھر سے خبر آئی کہ یہ تو وہی موبائل ہے،
جس سے آپ بات کیا کرتے ہیں، جب میں نے دیکھا کہ واقعی یہ میرا موبائل ہے، تو اب آپ سوچیں، میں یہاں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بتاؤ موبائل مجھ سے کتنا قریب تھا، میرے ہاتھ سے ٹچ، میرے کان کو چھوئے ہوا، میرے جسم سے لگا ہوا، اتنا قریب موبائل، اتنا قریب، اور میں موبائل سے اتنا دور کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ موبائل کہاں ہے اور موبائل میرے قریب ہے۔ تو اب اس مثال سے پتا چلا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز قریب ہوتی ہے لیکن ایک چیز بہت دور ہوتی ہے۔ جیسے وہ موبائل میرے کان سے لگا ہوا تھا، میرے ہاتھ سے چھوا ہوا تھا، لیکن میں موبائل سے اتنا دور تھا کہ مجھے کچھ پتا نہیں موبائل کہاں۔ بلا تمثیل اسی طریقے سے دوستو، رب تو سب سے، تمام بندوں سے قریب ہے، لیکن تمام بندے رب کے قریب نہیں، بلکہ اللہ یہی فرما رہا ہے، بندوں قربت ایسی حاصل کرو جو دو طرفہ ہو۔ تو دو طرفہ قربت سب سے نہیں ہے، دو طرفہ قربت یہ اشرف ملت سے ہے، رب ان سے قریب ہے، یہ رب سے قریب ہے۔ رب نے فرمایا جس کا قرب دو طرفہ ہو، جو اس سے جڑ جاتا ہے، رب اسے قریبی بنا لے۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ اللہ نے فرمایا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں۔ اور جانتے ہیں ایسا قرب ملتا کیسے ہے؟ ایسا قرب ملتا کیسے ہے؟ ایسا قرب ملتا ہے، ایسا قرب ملتا ہے اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارے یہ قرب اہل بیت کی محبت سے ملتا ہے، ورنہ جس کا دل اہل بیت سے خالی ہو، اگرچہ وہ نماز و روزہ سب کرے، لیکن وہ اللہ کا قرب تو دور، وہ مومن بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوا کرتا ہے، اللہ کے رسول کے آل سے جس کے دل میں محبت ہوتی ہے، اللہ اسے ایسا قرب نصیب کرتا ہے۔ اور جب ایسا قرب ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ایسے قرب والے کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ایسا قرب جو حاصل کر لیتا ہے پھر اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ دیکھو امام حسین کو کربلا کی دھرتی پہ سارا خاندان نگاہوں کے سامنے کٹ رہا ہے، نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے، بے باک لگ رہا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا، عشق آل مصطفیٰ تھا، یہ تھے وہ لوگ جنہیں یہ قرب حاصل تھا۔ جب ایسا قرب حاصل ہو جاتا ہے، گود میں دودھ پیتا علی اصغر چلا جاتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، جوانی لٹتی ہے گھر کی، کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، خواتین کے عزت و عظمت کی فکریں ہوتی ہیں لیکن کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں نبی کے گھر والوں سے ملا کرتی، نبی کے گھر والوں سے ملا کرتی۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج تو دنیا میں بہت سے دعوے دار ہیں نبی کے گھر والے کہ میں اہل بیت ہوں، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، دعوے دار بہت ہیں۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں قسم خدا کی، اور یہ بھی حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں، یہ بھی حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اس کو آپ ذہن میں محفوظ فرما لیجئے۔ اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ واقعی اسے اہل بیت سے محبت نہیں ہے یا نہیں، تو یہ اہل بیت سے محبت کی بات تو چھوڑیے، اگر آپ کو پہچاننا ہو کہ یہ مومن ہے یا کافر، یہ مومن ہے یا کافر، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں
कुछ नहीं, बस उसकी आसान पहचान है कि हसन और हुसैन के बाबा का तज़किरा कर दो। जो चिढ़ जाए वो काफिर है, जो खुश हो जाए वो मोमिन कामिल है। वो काफिर है। और देखिए काफिर का लफ्ज़ नहीं है, भी एक बड़ा कमाल है। हदीस पाक में काफिर का लफ्ज़ नहीं आया, मुनाफिक का लफ्ज़, मुनाफिक का, इसलिए कि लोग उसको मुसलमान को समझ नहीं रहे हैं। तो अभी कुर्ता दाढ़ी तो है ही नहीं उसके पास, वो तो मैक पर तकरीर भी कर रहा है, वो तो कुरान और हदीस का दर्स भी दे रहा है। तो मुसलमान लोग उसे समझ रहे हैं। ऐसों ही को पहचानने के लिए रसूल ने फार्मूला दे दिया, फार्मूला दिया और कहा कि उसकी टोपी कुर्ता और दाढ़ी ना देखो, उसका कुरान पढ़ाना ना देखो, हदीस पढ़ाना ना देखो, उसका कुरान का दर्स देना ना देखो। ईमान इन चीजों में नहीं है, बस हुसैन के बाबा का जिक्र अली अली कर दो। मुंह लटक जाए तो वो मुनाफिक है, और मुंह खिल जाए तो वो मोमिन कामिल है। मुनाफिक कहा, काफिर नहीं कहा। ये भी मैं बड़ा सोचने पर मजबूर हुआ, तो मुनाफिक क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने, काफिर क्यों नहीं कहा। तो जब मैंने कुरान की दूसरी आयत पढ़ी तो सारा समझ में आ गया, सारा ही समझ में आ गया कि क्यों अल्लाह के रसूल ने मुनाफिक कहा। इसलिए कहा कि कुरान तुम पढ़ डालो, पूरा कुरान पढ़ डालो, तुम्हें काफिर के बारे में ये नहीं मिलेगा कि जहन्नम के सबसे निचले तबके में होगा। कुरान फरमाता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल असफल, मुनाफिक वो होता है जो जहन्नम के सबसे निचले तबके में हुआ करता है। सुभान अल्लाह। इस आयत ने ये जाहिर कर दिया कि ऐ नबी के घर वालों से बगावत करने वालों, सोच लो तुम ऐसे भी नहीं कि काफिर के मकाम तक रहो, तुम तो ऐसे गए गुजरे हो कि तुम्हें जहन्नम में काफिरों के मकाम से नीचे फेंक दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर अली अली हो जाए और जो खुश हो जाए वो मोमिन कामिल है, और जिसका मुंह लटक जाए वो मुनाफिके कामिल, वो मुनाफिके कामिल। इसलिए दोस्तों लोगों को पहचानिए, लोगों को पहचानिए। आज बड़ा अजीब सा मामला हो गया, अजीब सा मामला हो गया। आप अपने बाप का खूब नारा लगाइए, आप अपने बाप दादा का खूब तज़किरा कीजिए, कोई बात नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन उस नारा से बहुत चिढ़ है जो नारा हमें जन्नत तक ले जाने चिढ़ है। बड़ी हैरत होती है हमको, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, खुदारा अब भी ईमान की सलामती चाहते हो तो संभल जाओ, संभल जाओ। सबसे जरूरी चीज है ईमान, सबसे जरूरी चीज है ईमान। और ये खुराफात, ये अजीब सी बात है कि मिसाल के तौर पर आप देखिए, मैं कहूँ कि मेरा बाप सबसे अच्छा, भाई हर बेटा कहेगा मेरा बाप सबसे अच्छा है। कौन है जो कह देगा कि मेरा बाप खराब है? हर बेटा ये कहेगा मेरा बाप सबसे अच्छा है। ये आपके ज़हन का फतूर है जो आप ये समझो कि इसने तो हुसैन के बाप से भी बढ़ा दिया। ये आपके ज़हन का फतूर है, ये उनके ज़हन का फतूर है जो ये समझे कि इन्होंने तो फलां से बढ़ा दिया, फलां से बढ़ा दिया। नहीं नहीं, हर बाप हर बेटे के लिए लाजिम है
کہ وہ اپنے باپ کو اچھا کہتا ہے، اس کا اچھا کہنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس نے حسین کے باپ سے اچھا کر دیا، چونکہ وہ بیٹا ہے اپنے باپ کی تعریف کرے گا، باپ کی تعریف کرے گا۔ بہرحال دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، یہ مرتبہ، یہ رتبہ بھی اگر ایسا قرب چاہتے ہو کہ اللہ تم سے قریب ہو جائے، تم رب سے قریب ہو جائے، تو یہ بھی بغیر علی اور علی کے گھر والوں کے محبت کے بغیر یہ ملی ہی نہیں مل سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال تو جب ایسا قرب نصیب ہوتا ہے تو پھر وہ انسان ایسا بے خوف اور بے غم ہو جاتا ہے، ایسا بے خوف اور بے غم ہو جاتا ہے۔ سمجھا؟ کہ اگر پلوامہ میں بھی جلسہ کرنا پڑے تو دوسروں کے اندر کپ کپی طاری ہو جائے، اور یہ شیر ببر جہاں چاہو وہاں کانفرنس میں سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں ہوتی۔ آج دیکھیے نا بھائی، وہ ہم تو پلوامہ کی بات کر رہے ہیں، ابھی دہلی میں جو صوفی کانفرنس ہوئی آپ سب جان رہے ہو نا، آپ سب جان رہے ہو نا، دہلی میں ہم دوسری جگہ کی بات نہیں کریں گے، ہم اپنی ڈھالیا کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈھالیا میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے، وہاں مت جاؤ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو مہینے سے گلی گلی، گھر گھر، شہر شہر، نگر نگر، ہر جگہ تنے تنہا پھر کر کے کانفرنس کی خبریں دے رہا ہے، وہ بے خوف ہو کے کر رہا ہے، تمہیں صرف جانے میں ایسی بے خوفی ویسے پیدا نہیں ہوتی ہے، ان کی محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ جب ایسے لوگوں سے آپ کا دل شرسار ہوگا تب آپ بھی ویسے ہی بے خوف اور بے غم ہوگا، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، رب فرما رہا ہے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں، اور بے خوف اور بے غم وہی ہوتا ہے جسے کوئی کمی نہیں ہوتی، جسے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، تو اس کو اب خوف ہوگا کہ پتہ نہیں اب رات میں ہم کیسے کھائیں گے، کہاں سے لائیں گے، بھوک کا اسے خوف ہوگا۔ لیکن جب انسان ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ رب اس سے قریب ہو جاتا ہے اور وہ رب سے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ اور اللہ ایسے کو بے خوف کر دیتا ہے، انہیں بھوک نہیں ڈراتا۔ آپ نے مخدوم سینا کا وہ واقعہ نہیں سنا، محبوب الہی کا وہ واقعہ نہیں سنا؟ یہ دنیا والے دیکھتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن جب جاتا ہے سائل مانگنے کے لیے تو مٹی کو سونا بنا کر کے دے دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھتے ہیں اور آنے والے کو، مانگنے والے کو وقت کا تاجدار بنا دیا۔ انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، کسی چیز کا خوف و غم نہیں ہوتا۔ اگر میں خوف و غم کی فہرست تیار کروں تو ہم سمجھتے ہیں کہ قدم قدم پر ہم ڈرتے ہیں، قدم قدم پر ہم ڈرتے ہیں۔ بھوک سے ہمیں ڈر لگتا ہے، پیاس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، جہالت سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں قبر سے ہمیں ڈر لگتا ہے، موت سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، موت سے ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن ان اللہ والوں کو موت سے ڈر نہیں، موت ان کے لیے تحفہ بن جایا کرتی ہے۔ ہم نے ایک واقعہ پڑھا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آخری بار، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، بہت تفصیلی تقریر ہے، میں بتاؤں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پڑھا کہ جب آپ کا وصال ہوا اور آپ کی تدفین ہو گئی، تو تدفین ہونے کے بعد جب معاملہ ہو گیا سب، تو آپ کی کسی مرید نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضور کیسا معاملہ رہا؟ بولا ویسے ہی جیسے سب کے ساتھ ہوتا۔ کیا مطلب؟ بولا وہ دو فرشتے آئے تھے، وہ دو فرشتے منکر نکیر آئے تھے، تو حضور کیا ہوا؟ تو کہا آیا اور اس نے سلام کی، اس نے سوال کیا اور کہا من ربک کا؟ تو حضور آپ نے کیا کہا؟ تو
حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے آنے والے تم ہو کون؟ تم ہو کون؟ تو فرشتوں نے کہا میں فرشتہ ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ جی اللہ نے مجھے بھیجا ہے, میں آسمان سے آ رہا ہوں. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ تعجب ہے کہ تم فرشتے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم نہیں تمہیں, اللہ کے رسول کی سنت کا پتہ نہیں, تمہیں معلوم نہیں کہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے کہ کلام سے پہلے سلام کرو. کلام سے پہلے سلام کرو. جب فرشتوں نے دونوں نے سنا تو کہا بھائی یہ کون ہے خدا کا بندہ؟ اس کے بعد وہ قبر سے اوجھل ہوئے, اوجھل ہو کے دوبارہ پھر آئے اور کہا السلام علیکم یا بایزید, اے بایزید تم پر سلام کی ہو. تب حضرت بایزید نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہیے کیسے آنا ہوا, کہیے کیسے آنا ہوا. تب فرشتوں نے کہا رب نے بھیجا ہے سوال کے لیے. کیا سوال ہے؟ کہا میں رب کا, آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ دیکھو جو ایسا بے خوف ہو جاتا ہے اسے رب کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. کہا یہ بتاؤ جب تم میرے پاس آئے اور کہا السلام علیکم, مسلمان سمجھ کر کے یا کافر سمجھ کر کے؟ مسلمان سمجھ کے یا کافر سمجھ کر کے؟ اب ظاہر ہے اب یہاں سے حضرت بایزید بستامی نے یہ مزاج بھی دے دیا, درد بھی دے دیا کہ ہر کسی کو سلام علیکم نہیں, ہر کسی کو السلام علیکم نہیں. السلام علیکم کا حقدار وہی ہے جس کا دل حب مصطفیٰ اور حب آل مصطفیٰ سے پر اسے کیا جاتا ہے. ہر کسی کو السلام علیکم نہیں. بہرحال حضرت بایزید بستامی نے پوچھا کہ تم نے مجھے مسلمان کا سمجھ کر کے جواب سلام کیا یا کافر سمجھ کر کے؟ ظاہر ہے جواب تو ایک ہی تھا. کہا انہوں نے فرشتوں نے کہ بالکل مسلمان سمجھ کر کے. تو کہا کہ یہ بات ہے مسلمان بھی سمجھتے ہیں. ارے مسلمان کی پہلی سیڑھی ہی یہی ہے توحید کا پہچاننا. بغیر رب کو پہچانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. بغیر رب کے اقرار کی. یہ کیسا سوال ہے؟ پھر حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ فرشتوں چلو مان لیا کہ اگر میں نے کہہ دیا ربی اللہ, اللہ میرا رب ہے, اب پھر تم میرے پاس سے رب کی بارگاہ میں گئے اور رب نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو, تو تم تو یہی کہو گے بایزید کے پاس سے آ رہا ہوں. پوچھا کیا جواب دیا, تو تم کہو گے کہ اس نے جواب دے دیا کہ اے اللہ تو اس کا رب ہے. اور اگر اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں بایزید میرا بندہ نہیں ہے, کہ تم اس کی مانو گے یا میری مانو گے؟ تم اس کی مانو گے یا میری مانو گے؟ فرشتے بڑا پریشان, حیرت زدہ کیسے بندے سے سابقہ پڑا ہے, کیسے بندے سے سابقہ پڑا. تو فرشتوں نے کہا اے بایزید پھر تو میں اسی کی مانوں گا. تو کہا کہ پھر اتنا لمبا سفر کر کے یہاں کیوں آئے ہو؟ اسی سے پوچھ لیے ہوتے بایزید تیرا بندہ ہے یا نہیں. سنو تو یہ چیزیں ایسا مرتبہ اور ایسا منصب حضرت بایزید کو ایسے نہیں علی علی حسین و حسن کہنے سے ایسی بولی وہی بولتا ہے جس کا ورد علی علی ہوا, علی حسن و حسین ہوا کرتا ہے, اس کی بولی یہ ہوتی ہے. جس کو علی سے چڑ ہوتا ہے, علی سے نفرت ہوتی ہے, اسی کے تعلق سے مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر اس کی بولی ہا ہا لا ادری. سوچئے. تو اس لیے دوستو اگر ہر چیز سے بے خوف اور بے غم ہونا چاہتے ہو تو خدا را ایسوں کی محبت پیدا کرو, ایسوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور اس دامن سے سرشار. اور بڑی ہم کو تعجب ایک بات میں میسج دے رہا ہوں تمام لوگوں کو سن لینا. آج قسم کے لوگ جو ہے نکل کر کے سب بڑی ذمہ داری کی علماء بھی سن لیں اور ساری عوام بھی سن لیں.
میں پھر کہتا ہوں الا الا الا، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، سنو غور سے. اور جس کسی کو بھی یہ نوٹ اور ریکارڈنگ کرنی ہے برملا کھول کر کرے. لیکن یہ پیغام میں ایسا دے رہا ہوں کہ خدا کی قسم جو تمہاری دنیا کو بھی آباد کرے گا اور تمہاری آخرت کو بھی آباد کرے گا، آخرت کو بھی آباد کرے گا. چاہے وہ اپنے وقت کا خرم خواہ کیوں نہ ہو. کوئی شخص اگر آپ کے سامنے آئے اور آ کر کے کہے میری تعلق سے لے لیجیے، وہ آ کر کے کہے کہ صاحب یا ہٹائیے، میں ڈائریکٹ کہتا ہوں، آپ کے پیر کے تعلق سے کہے کہ یہ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، سننا پسند کرو گے؟ سنو گے؟ اگر کہے تو کیا کرو گے اس کو؟ میں میسج دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا. آج بڑی خلافات پیدا ہو، میں یہ سب کبھی بولتا نہیں ہوں، لیکن آپ کی ایمان کی سلامتی کے لیے بتا رہا ہوں. بڑی غور سے سنیے. بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے وہ شریعت سے ہٹ گئے ہیں، وہ شریعت سے. تو بس ایک ہی جواب دینا، دفع ہو جا میرے نظروں کے سامنے سے. بدبخت، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اس خانوادے کے چشم و چراغ کے تعلق سے ایسی بولی بول رہا ہے جو 700 سال سے پوری دنیا کو شریعت و طریقت سکھا رہا ہے، جو پوری دنیا کو شریعت و طریقت سکھائے اسے گمراہ کرتا ہے. سبحان سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، حضور اشرف ملت، فیضان مخدوم سنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. کیا کہیے گا؟ یہ تو اس خاندان کے چشم و چراغ کے تعلق سے ایسا کر رہا ہے جو 700 سال سے پوری دنیا کو شریعت و طریقت دونوں سکھا رہا ہے. بدبخت، تجھے احساس نہیں، تو اپنا ایمان برباد کر رہا ہے. کہہ دینا ایسے شخص کے سامنے آئے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں محبت حاصل کرو، دل میں جگہ بناؤ. جب ایسی محبت، ایسوں کی محبت ہوگی تب تم بے خوف اور بے غم ہوگے. بہت دیر ہو گئی، رب قدیر اس مختصر سے بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اولیاء اللہ کا سچا پکا عاشق بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.